Please share it to all your contact. أتاك خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم ملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبرائيل إذ ظرف لحديث زيف دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ قال سلام أي هذا اللفظ قوم منكرون لا نعرفهم قال ذلك في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء فراغ مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي فقربه إليهم قال ألا تأكلون أرز عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أزمر في نفسه فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسول ربك وبشروه بغلام عليم بعلم كثير وهو إسحاق عليه السلام كما ذكر في هود فأقبلت امرأته سارة في سرة صيحة حال أي جاءت صائحة صاحیتن حالون کو سمجھا رہے ہیں نا تو حال پر کیا روادہ ہے أي جاءت صائحة فسكت وجهها لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة وعمرها 99 سنة قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه قال فما خطبكم اس سورہ زاریات کے اندر سب سے پہلا جو مضمون شروع میں ذکر کیا گیا باس بعد الموت کے حق ہونے کے بارے میں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے بیان کیا اور پھر اس کے بعد اسی بھی قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے صحابی وہی اس بات کو ثابت کیا کہ اس کا آنا بالکل یقینی ہے اور کیسا یقینی باقاعدہ مثال دے کر سمجھایا جیسا تمہارا بولنا یقینی اسی طرح اس قیامت کا آنا بھی بالکل یقینی. اب آگے کچھ انبیاء کے واقعہ ذکر کیے جاتے ہیں جس سے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ اگر یہ آپ کی باتیں نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے. نیز مشرکین کو ڈرانا ہے کہ دیکھو باس بعد الموت کو نہیں مانتے ہو، اس نبی کی خبریں نہیں مانتے ہو تو پہلے قوموں کے حالات دیکھ لو اور پہلے قوموں کی کیسے واقعات پیش آئے. وعید بھی ہے مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے وعدے بھی ہیں. اور نیز یہ فرق کہ ماننے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے اور برے نہ ماننے والوں کا انجام برا ہوتا ہے. خود فرق واضح کر دیا. ابراہیم السلام کو دیکھو کہ کیسے وہ مکرمین اور کیسے اچھے لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے، تو کیسا اعزاز کیا اللہ تعالیٰ نے، مستقل فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے خوشخبری دینے کے لیے، کیسا اعزاز ان کا کیا گیا، کیسے اچھی بات کی ان کو خبر دی گئی. اور دوسرے سامنے مد مقابل لوگوں کو دیکھو، قوم لوط علیہ السلام کو کیسے بچا دیا گیا، مومنین تھے، ان کے ساتھ رہنے والے مومنین تھے، بچا دیا گیا اور مد مقابل کو ختم کیا گیا. ایسے فرعون کے واقعے میں دیکھو، تمام واقعات میں اسی طرح کہ ماننے والوں کو اچھا رکھا گیا، نعمت میں رکھا گیا، سہولت میں رکھا گیا اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے دوچار کیا گیا. اللہ تعالیٰ کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے واقعے کی خبر پہنچی؟ اللہ تعالیٰ حل استفہامیہ ہے، یا تو حل استفہامیہ کس کے لیے ہے؟ تشویق کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے. جیسے آدمی درسگاہ میں آتا ہے پوچھتا ہے کچھ پتہ چلا کیا ہوا ہے، تو سوال کرنا تھوڑا مقصد ہے، ایک نئی بات کیا پیش آیا ہے، متوجہ کرنے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہے وہ، باقی کوئی سوال کرنا مقصد نہیں ہے. یہاں بھی کیا آپ کو یہ واقعہ پہنچا ہے؟ شوق پیدا کرنے کے لیے. حل یا پھر حل بمانا قد کے، جیسے کلام اللہ میں دوسری جگہ ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ حل کس کے معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں. تحقیق انسان پر کیا ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی پہلے نہیں تھا. حل اتی کا کیا آپ کو کہاں سے خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ پہنچا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، حدیث، واقعہ، ان کا قصہ پہنچا ہے. المکرمین، جو مہمان مکرم تھے، جو مہمان مکرم تھے. یہ کسی صفت المکرمین ضعیف کی، جو مہمان مکرم تھے، یا تو ان کو
مکرمین کہنا کس اعتبار؟ ابراہیم السلام بڑی ان کی تعظیم کی، کھانا تیار کیا، سب پیش کیا ان کے سامنے، اس لیے وہ مکرمین تھے. یہ کہ یہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں کلام اللہ میں کیا دیا گیا ہے؟ وہ عباد مکرمون، خود کلام اللہ میں کیا دیا گیا ہے؟ اس میں ہے ہی مکرم. تو فرشتے تھے آنے والے. اور یہ کون تھی جماعت تھی؟ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو 12 افراد کی تھی، یا 10 افراد کی تھی، یا 3 افراد کی تھی. اور اس میں حضرت جبرائیل السلام بھی موجود تھے. جبرائیل السلام تو آئے تھے، باقی اور بھی ساتھ میں فرشتے ہوں گے. از دخل، یہ از ظرف ہے لحدیث ضعیف، جو اوپر حدیث و ضعیف آیا ہے، حدیث و ضعیف، اس کا یہ ظرف ہے کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے، کیا آپ کو معزز ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ پہنچا؟ واقعہ حدیث، واقعہ پہنچا، واقعہ جب کہ کون سا واقعہ؟ جب کہ یہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جب کہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور بعد میں اس کو اس کا ظرف مانا ہے مکرمین کا، یہ مکرم تھے، مکرم تھے جب کہ ابراہیم السلام کے پاس وہ آئے. یہ بعضوں نے اس کو بھی مانا ہے. اور بعضوں نے ضعیف کے ساتھ بھی اس کا تعلق کیا ہے کہ ضعیف کے ساتھ کہ مہمان جس وقت کہ آپ کے پاس وہ داخل ہوئے. یہ ظرف ہے حدیث و ضعیف کا. اس دخل علیہ، جس وقت کہ یہ داخل ہوئے، یہ مہمان داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فقالوا سلام، تو آ کر انہوں نے کیا کہا؟ سلام. یعنی اسلم سلام، نسلم سلام، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. کون سا فعل جملہ استعمال کیا؟ جملہ فعلیہ. سلام، یہ لفظ کہا یعنی سلام ہو تم پر، یا تو صرف سلام کا لفظ بولا، یا نسلم سلام، ہم سلام کرتے ہیں تم کو. جواب میں ابراہیم صاحب نے کیا کہا؟ سلام. یعنی یہ لفظ بولے، وہ کیا بولے؟ سلام. ای سلام علیکم، تم پر سلام. ان سے انہوں نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ جملہ اسمیہ. انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا، ابراہیم السلام نے جملہ اسمیہ، جو کس پر دلالت کرتے؟ دوام اور استمرار پر، کہ تم پر سلامتی ہوتی ہی رہے. اس لیے کہ سلام میں قانون کیا ہے؟ فحیوا بأحسن منہا، تم کو سلام کرے آدمی اس سے بہتر جواب دو. تو انہوں نے سلام کیا تو اس سے بہتر جواب دینا تھا، تو بہتر یہ جواب دیا کہ انہوں نے جملہ فعلیہ استعمال کیا، تو انہوں نے جملہ اسمیہ استعمال کیا. انہوں نے بھی کیا کہا؟ سلام، تم پر سلام ہو. قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں. یہ اپنے دل کے اندر کہا قوم منکرون، اجنبی، اپنے خدام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، یا اپنے دل کے اندر کہا کہ پہچانے نہیں جاتے. پتہ نہیں کون سی شرط، جیسے کوئی مہمان ملنے کے لیے آ گیا تو دل میں آدمی سوچتا ہے، کچھ پہچانا نہیں جاتا ہے، پتہ نہیں، دل میں سوچتا ہے، کچھ بولتا نہیں زبان سے، مگر دل میں کیا کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے. قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں. لا نعرفہم، ہم ان کو نہیں پہچانتے. قال ذلک فی نفسی، یہ بات اپنے جی کے اندر کہی. اور قوم منکرون یہ خبر ہے مبتدا مقدر کی، اور مبتدا کیا ہے؟ ہؤلاء، ہؤلاء قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ ہیں، پہچانے جاتے نہیں ہیں. اس لیے گناہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں. معاصی کو منکر اسی لیے کہ وہ بھی اوپر ہے، پہچانے نہیں جاتے ہیں، غلط چیزوں کو نہیں پہچانی جاتی ہے. اور نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، وہ پہچانی ہوئی چیز ہے، اچھی چیز ہے. فراغ الی اہلہ، فراغ الی اہلہ، پر چپکے سے اپنے گھر والوں میں چلے گئے. فراغ بمانا مال، مائل ہو گئے الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، سرن، اراغہ کے معنی کے اندر چپکے سے چلے جانا. کیا معنی ہے؟ خیر خبر لے، کیا بتائیں بھائی ٹھیک ہے یہ وہ اونچا، اور چپکے سے کہ مہمانوں کے احساس بھی نہ ہو، اندر جا کر کھانے کا آرڈر دے دیا کہ کیا تیار کر دو، کھانا جلدی سے تیار کر دو. لیکن مہمانوں کو آ کر مہمانوں کو پوچھنا کہ آپ کھائیں گے، اس بات کی علامت ہے کہ نہیں کھلانا ہے. یہ سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کھلانا چاہتے نہیں. تو مہمان کہے گا مجھے کھانا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہے گا کبھی کسی حال میں. مگر یہ مہمانی کے آداب کے اندر سے ہے کہ جیسے مہمان آیا فوراً چپکے سے تیاری کرنے کے اندر لگ جاؤ. اندر گئے اور فوراً بچڑا ذبح کیا، تیاری کیا، گوشت بھون کر لے کر سامنے آ گئے. دوسرا ادب بھی معلوم ہوا کہ مہمان کو وہاں پر نہیں بلانا چاہیے کھانے کے پر، بلکہ کھانا وہی مہمان کے پاس لے کر حاضر ہو جانا چاہیے. یہ زیادہ اکرام ہے. پر آگے سب آداب معلوم ہوتا ہے کلام اللہ کے ذریعے سے. فراغ الی اہلہ، پس اپنے گھر والوں میں خدام کے بعد چپکے سے وہ چلے گئے. فجاء بعجل سمین، پس ایک موٹا بچڑا لے کر کے آ گئے. فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ، ذبح بھی کیسا کیا؟ اچھا مضبوط بچڑا ذبح کیا. فجاء بعجل سمین، پس موٹے ایک بچڑے کو لے آئے. اور سورہ ہود کے اندر بعجل حنیذ ای مشوی، بھنا ہوا بچڑا لیا، ذبح کیا اور اس کو بھون کر کے تیار کر دیا. فقربوا الیہم، پس ان کو فقربوا، اس عجل کو، اس بھنے ہوئے گوشت کو، اس سالن کو، اس دعوت کو، الیہم، ان سے قریب کر دیا، سامنے لا کر رکھ دیا، کھائیے. دیکھا کہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کہا؟ الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کھانا چاہیے. ترغیب دینا مقصد ہے. کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھانا تیار کتنی محنت کی ہے تمہارے لیے اور تم تو کھا ہی نہیں رہو، کیا بات ہے؟
اللہ تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ان کے سامنے کھانا پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا عرضا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا. فلم یجیبو، تو انہوں نے توجہ نہیں کی. فلم یجیبو، تو انہوں نے کوئی توجہ، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا مراد انہوں نے کوئی توجہ؟ فرشتے تھے، فرشتوں کو کہاں کھانے کی ضرورت ہے؟ تو ان کو کیا مطلب کھانا رکھا ہے کہ پتہ نہیں سامنے کیا رکھا ہے، اس سے کیا مطلب؟ لیکن فرشتے کھاتے باتے نہیں ہیں، یہ کھانے کی چیزوں سے کیا ہے، فرشتے ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی مخلوقات کے اندر سے ان کے خوراک کیا ہے؟ تسبیح و ذکر ان کا خوراک ہے. سبحان اللہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا. جیسے بھی کل کے سبق میں جیسے ہوتا نا، تمہارا رزق آسمان اوپر کیا ہے؟ طے ہے، تم کو مل کر رہے گا. وہاں پر ایک واقعہ بھی عاشق کے اندر لکھا ہے. ایک شخص اچھی جگہ پہنچا کہ وہ کھانے کا انتظام نہیں تھا اور بھوکا ہوا، اس کو تکلیف ہونے لگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ مجھے وہ رزق دے دیجئے کہ آپ نے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. آپ مجھے وہ رزق دے دیجئے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. خود بخود پیٹ بھر گیا. دیکھیے عاشق کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہے، کہ مولانا اپنی طرف سے کر لیا ہوگا. قال یزید ابن مرسل ان رجلا جاء فی مکان، ان رجلا جاء فی مکان، ایک شخص ایک مکان میں آیا، ولیس فیہ شیء، وہاں کوئی چیز تھی نہیں، ایسے گھر میں تھا، ایسے جنگل میں تھا کہ کوئی چیز وہاں کھانے بانے کی نہیں تھی. فقال، اس نے کیا کہا، اللہم رزقک الذی وعدتنی فأتنی بہ، یا اللہ آپ کا وہ رزق کہ جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، فأتنی بہ، آپ میرے پاس لے آئیے، مجھے کیا کیجیے، دیجیے. اس کے اندر بھی لکھا ہے فشبیہ، پھر اس کا پیٹ بھر گیا. فشبیہ، پھر اس کا پیٹ بھر گیا. وروا، اور سیراب ہو گیا. من غیر طعام ولا شراب، کچھ منہ سے اندر نہیں گیا، کچھ پانی نہیں پیا، مگر بس یہ دعا کی اس کا پیٹ بھر گیا. تو ایسا من جانب اللہ بھی پیٹ کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. بھوک لگتی انسان کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. آدمی کو بھوک کا کیا مطلب ہوتا ہے، تکلیف ہی تو ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہونے لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اب وہ بے چینی، بھوک نمٹ گئی، کچھ کھا لیا اس نے، یا بغیر کھائے اللہ نے کیا کر دیا، تو فرشتوں کی اسی طرح خوراک کیا ہے، سبحان اللہ. معذر قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف کھا رہا ہوں کس کی وجہ سے، سنت کی اتباع کے اندر، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت دی ہے کہ بغیر کھائے میں بھی کتنے مہینے رہ سکتا ہوں. ہمارا خوراک ان ایسے بزرگان دین کا بھی خوراک کیا بن چکا تھا، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کیا بن چکا. حضور نے کھایا ہے، حضور کا اتباع تھا، اس سے کیا کرتے تھے، وہ کھاتے تھے. جسے وہ پادری سے مقابلہ کی جو بات ہوئی نا، پادری بہت کھاتا تھا تو شاگردوں نے کہا حضرت کے سامنے، خود اتنا سارا کھاتا ہے، اب سے مقابلہ ہوگا کھانے کے اندر تو کیا آپ کا جیتیں گے، اب تو معمولی سا کھاتے ہیں. تو کہا کہ یہ تھوڑا کوئی کمال ہے زیادہ کھانا، کمال تو نہ کھانا ہے، چلو نہ کھانے میں مقابلہ کریں گے، وہ بھی نہ کھاوے میں بھی نہیں کھاؤں گا، دیکھتے ہو کون جیتتا ہے. میں نہیں کھاؤں گا جب تک دیکھو کون جو زیادہ کھاتا ہے، اس کو تو بغیر کھانے کے وہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. حضرت تو پہلے سے نہیں کھاتے تھے، بہت ہی معمولی کھانا کھاتے تھے. تو مہینوں گزر جائیں گے انشاءاللہ، مجھے کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. مگر یہ کب ہوتا ہے، جب اللہ کے عشق کے اندر جب اپنے لگ جاتا ہے، اللہ کی محبت جب اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ کہے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا. ان کے کھانا ان کے سامنے قریب کیا تو کیا کہا، کیا تم کھاتے نہیں ہو، کھانا چاہیے تم کو، ایسی کیسی بات ہے. ان کے سامنے کھانا پیش کیا، بس انہوں نے توجہ نہیں کی. فاوجس منہم خیفہ، بس محسوس کیا ان سے ڈر، ای ازمر فی نفسی، اپنے جی کے اندر محسوس کیا، دل میں سوچا پتہ نہیں کیسے کھاتے نہیں ہیں، کوئی برائی کے ارادے سے نہیں آیا ہے. سورہ ہود کے اندر اس وقت یہاں پر قوم منکرون کا ذکر پہلے ہے، اور سورہ ہود کے اندر کھانا سا کر لکھا اور نہیں کھایا، تو پھر ان سے کیا محسوس کیے، پھر ان کو کیا سمجھا، اجنبی سمجھا. تو اجنبی سمجھنا دو اعتبار سے، وہاں یہاں پر اجنبی نہ سمجھنا کس کے اعتبار سے، نہ پہچاننے کے اعتبار سے کہ پتہ نہیں کون سے شہر کے ہیں، کون سے وطن کے ہیں، کون سی جگہ کے ہیں. اور وہاں پر جو ہے کھانا سامنے رکھا بھی نہیں رکھا، وہاں نہ پہچاننا، اس اعتبار سے پتہ نہیں خیر کے ارادے سے آئے ہیں یا ایک شر کے ارادے سے آئے ہیں. اس کے پہلے زمانے کے اندر ذرا ڈاکو چور وغیرہ بھی وہ بھی سنجیدہ تھے، چوریاں کرتے تھے، راکازہ نہیں کرتے تھے، مگر سنجیدگی سے کرتے تھے. کیسے کہ اگر کسی کا کھا لیا تو اس نے ہم پر احسان کر لیا، اب اس کی راکازی نہیں کریں گے، اب اس کے یہاں نہیں چوری کریں گے. تو پہلے اس زمانے میں ایسا رواج تھا کہ اگر چور نے کھانا کھا لیا تو کبھی ہمارے گھر میں چوری نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ اس نے فلاں نے میرے پر کیا کیا ہے، احسان کیا ہے. اس احسان فراموش نہیں کرے گا کہ اس کا کھاوے بھی اور اسی کے گھر کے اندر چوری بھی کرے، اسی گھر میں ڈاکہ زنی کرے. کبھی ایسے نہیں ہوتے تھے. آج کل تو وہی گھر میں بیٹھ کر کھائیں گے اور گھر کو لوٹ کر کے لے جائیں گے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت. ایسا ہوا کہ محسوس کر ڈر محسوس ہو رہا ہے ان کے چہرے سے، تو پتہ چلا. تو جب انہوں نے کیا کیا فرشتوں نے، لا تخف، ڈریے مت، انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں،
ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، ہمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اس ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. ان کو ابراہیم السلام تو نبی تھے، فوراً سمجھ گئے. وبشروا بغلام علیم، اور ان کو خوشخبری دی ایک ذی علم لڑکے کی، اور ان کو خوشخبری دی ایک علیم جاننے والا ایک لڑکا تم کو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا جو بہت بڑا سمجھدار ہوگا، علیم ہوگا، جاننے والا ہوگا. یا تو غلام کے معنی لڑکا، یا غلام کے معنی بلوغ کے. وہ لڑکا کیسا بنے گا؟ بالغ بنے گا، بڑا ہوگا، وہ اس کی بڑی عمر ہوگی اور علم والا ہوگا. ذی علم کثیر، بہت زیادہ علم والا. اور وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا بشار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی گئی جیسا کہ ذکر کیا گیا سورہ ہود کے اندر. فاقبلت امرأتہ، پس ان کی عورت چیختی چلاتی سامنے آ گئی. فاقبلت، پس ان کی عورت، اس کا نام کیا؟ حضرت سارہ. سارہ یہ بھی صحیح ہے، اور سارہ تخفیف کے ساتھ، دونوں لغتیں ہیں. ان کی بیوی سامنے آ گئی. یا تو سامنے آنے کا مطلب پردے کے پیچھے سے باہر آ گئی، پہلے پردے کے پیچھے تھی، آڑ کے اندر تھی، وہ تو سامنے آ گئی. یہ کہا یہ تو فرشتے ہیں، پردے کا کیا مسئلہ؟ پردہ تو کس سے کیا جاتا ہے؟ مردوں سے، انسانوں سے. یہ تو فرشتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پردے کا. تو سامنے آ گئی. یا مراد سامنے باقاعدہ سامنے آنا مراد نہیں ہے، شروع کرنا، فوراً کیا کرنا کرنا، بولنا شروع کر دیا. یہ کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ 90 سال کی بڑھیا ہو گئی ہے، آج تک کبھی بچہ ہوا نہیں ہے، بانج ہے، آج تک جوانی میں بچہ نہیں ہوا، اب بڑھاپے میں بچہ ہوگا. ایک ایسی چیز کی خبر دے رہے. تو کیا کرنے لگی؟ وہ بولنے لگی. جسے عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بولنے کا، اس طرح کیسی کوئی نئی بات کی اطلاع ملی تو بولنے لگے گی، بڑبڑانے لگے گی. ایسے بھی کیا کرنے لگی؟ بولنے لگی. وہ پس ان کی بیوی ابراہیم السلام کی بیوی فی سرتن، ای بمانا سرتن کا مانا کیا صحیح، بولنے لگی، وہ چیخنے چلانے لگی. یہ فی سرتن حال ہے، ای جات صاحیتن، چیختے چلاتے وہ آئی. فسکت وجہ، پس اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارا، جیسے بولتے ہیں نا، ایسے یوں کرتے ہیں نا، ایسے یہ فسکت وجہ، اپنے چہرے پر کیا مارا؟ ہاتھ مارا. فسکت، یا تو یہ انگلیاں مارنا مراد، دو تفسیریں کی، یہ انگلیاں یا پھر یہ ہاتھ کا مارنا. اس طرح بھی کرتے ہیں اور اس طرح بھی کرتے ہیں. پس اپنے چہرے کے اوپر سکت مارا، ای لطمت، اس پر کیا مارا؟ ہاتھ مارا. وقالت، اور کہا، اجوز نکی، بڑھیا بانج، پہلے بھی بانج تھی اور بڑھیا ہو چکی، اب بچہ کیسے ہوگا؟ اجوز نکیم، بڑھیا بانج، لم تلد قط، کہ کبھی سے پہلے سے بچہ جنا نہیں. ان کی عمر، حضرت سارہ کی عمر 99 سال تھی اور ابراہیم السلام کی عمر 100 سال تھی. یا ان کی ایک دوسرا قول یہ کہ ان کی عمر، حضرت ابراہیم السلام کی عمر 120 سال کی تھی اور ان کی عمر 90 سال کی تھی. دو قول الگ الگ ذکر کیے گئے. فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک، فرشتوں نے کیا کہا؟ کذالک قال ربک، آپ کے رب نے اسی طرح بات کہی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے رب نے اسی طرح، ہم ہماری طرف بشارت نہیں دے رہے. بشارت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس بات کی خبر دے رہے یہ بالکل ہونا کیا ہے؟ یقینی ہے. قولو، فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح، ہمارے قول کے معنی بشارت کے اندر، خوشخبری دینے کے اندر، قول ربک، آپ کے رب نے بھی اسی طرح بات کہی ہے کہ اس طرح لڑکا ہوگا. اور اللہ، آپ تو انبیاء نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، سبھی چیزیں، تجربہ، سب چیزیں ایسے انوکھی چیزیں دیکھتی رہتی، اس لیے کوئی مشکل نہیں. انہ لحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اپنی کاریگری کے اندر، اور بڑا جاننے والا ہے اپنی تخلیق کے اندر، مخلوقات کے بارے میں. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين أي قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين يطبخ في النار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور من كفرهم فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين لإهلاك الكافرين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهو لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم وفي موسى. بس تو ابراہیم السلام کا واقعہ ذکر کیا. اب اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے.
کہ عام طور پر کلام اللہ میں جہاں بھی لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں ابراہیم السلام کا تذکرہ ساتھ میں کیا جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے ساتھ میں تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو دیکھا بھی اسلام نے کہ ان کے جو فرشتے آئے ہیں خالی اسی مقصد کے لیے آئے ہو، اتنی بشارت دینے کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کچھ آگے بھی ہے. پوچھا کہ تمہارا اہم مسئلہ کون سا ہے؟ تو کہا کہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے بڑی شرارتیں کی ہے، کفر اور شرک تو کرتے ہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر لواطت کا عمل پایا جائے تو ان پر عذاب بھیجنا ہے، ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں. کون؟ تو کہا ابراہیم السلام نے تمہاری کیا مہم ہے؟ فما خطبکم، تمہاری کیا مہم ہے، تمہارا اہم مقصد کیا ہے؟ ای المرسلون، اے فرشتوں، اے فرشتوں. اصل مقصد کیا تمہیں کہا جانا ہے، میرے اہم معاملہ تمہارا کیا ہے؟ اس پوچھا ابراہیم السلام نے. کون؟ تو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں کی طرف، ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں کی طرف. کون مراد ہے؟ اے کافرین، یعنی قوم لوط کی طرف، تاکہ ہم ان کے اوپر مٹی کے پتھر برساویں. لنرسل، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھر برساویں. حجارہ کے معنی ہے پتھر، من تین. حجارہ کے معنی اولے کی بھی آتے ہیں، اس لیے یہاں پر من تین کا اگر کہہ دیں کہ حجارہ سے مراد اولا نہیں ہے جو برف والا ہوتا ہے، وہ اولا مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ مٹی کے کھنگر اور مٹی کے پتھر. جیسے اینٹیں ہوتی ہے اس کو آگ کے اندر پکایا جاتا ہے، تو یہ مٹی جو نیچے پک گئی ہے، لاوا بن چکا ہے، اب اس کو زلزلے کے ذریعے سے، اس کو ہلا کر کے ذریعے سے اندر سب سے لاوا نکلے گا اندر سے، اور یہ مٹی جو پک گئی ہے ان کے اوپر برسے گی. حجارۃ من تین، مٹی کے پتھر. ای مطبوخ من نار، جو آگ سے پکائی گئی. مسومتن، کہ جس پر نشان لگے، مسومتن بمانا معلمتن علیہ، کہ جس کنکر کے اوپر، اس پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، اس پر نشان لگا ہوا ہے اس شخص کا نام، کہ جس شخص کے اوپر اس کنکر کو پھینکا جائے گا. یہ کنکر کس کو لگے گا؟ اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں کو لگنے والا ہے. جیسے جب اسلام آئے اور نیچے سے ان کو اٹھایا سب اور الٹا کر دیا اس کو نیچے، جیسے پہلے بھی واقعہ گزر چکا ہے، تو ان سب کو الٹا کر دیا، اور بالکل جب الٹا کرنے کی وجہ سے زمین کے اندر یہ لوگ سب کیا ہو گئے؟ دس گئے، سب مر گئے. اور جو باہر ادھر ادھر منتشر تھے دوسرے شہروں کے اندر تھے، یا یہ کہ باہر جنگلات وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ادھر ادھر، ان پر پتھر برسے اور ان کو پتھر کے ذریعے سے ختم کر دیا. آج جب اس کو الٹا کر دیا تو زمین کا حصہ کیا ہو گیا؟ اندر دس گئے. جیسے پتھر پھینکو تم زور سے مٹی کے اوپر تو مٹی کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ذرا جتنی گنجائش ہوگی اندر گھس جائے گا. تو یہ بھی اندر گھس گیا. اسی لیے پوری دنیا کے اعتبار سے، پوری زمین کے اعتبار سے نچلا حصہ کون سا ہے؟ یہ بحر میت کا ہے. آج اس کو بحر میت کہا جاتا ہے اس جگہ کو. وہاں بھی پانی اسی طرح کا، وہاں کوئی جاندار نہیں رہتا ہے. کشتی بستی اندر آدمی بھی تیرے گا تو اوپر ہی تیرتا رہے گا، اندر ڈوبے گا نہیں، ایسا اس کا ثقیل پانی ہے. ان رب کا، آپ کے رب کے پاس سے. یہ ان رب کا ظرف ہے مسومتن کا، نشان لگے ہوئے آپ کے رب کے پاس سے. للمسرفین، حد تجاوزی کرنے والے کے لیے، ان کے مذکروں کے پاس آنے کی وجہ سے ان کے کفر کے ساتھ، ان کے مذکروں کے ساتھ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت پورا کرنے کی وجہ سے اپنے کفر کے ساتھ. کافر تو تھے ہی، اور ساتھ ساتھ کون سا عمل تھا؟ لواطت کا، کہ اپنی خواہشات نفسانی کس سے پورا کرتے تھے؟ مذکروں سے. فخرجنا من کان فیہا، پس ہم نے ان کو نکال دیا. فخرجنا من کان فیہا، پس ہم نے نکال دیا ان لوگوں کو جو اس کے اندر تھے. من المؤمنین، مومنین میں سے. فخرجنا من کان، پس ہم نے نکال دیا ان لوگوں کو جو تھے اس کے اندر. کس کے اندر؟ قوم لوط کی بستیوں کے اندر. قوم لوط کی بستیوں میں جو تھے. کس کو نکال دیا؟ کہاں سے نکالا؟ قوم لوط کی بستیوں سے نکالا. اور کس کو نکالا؟ مومنین، جو ایمان والے تھے. وہ 13 آدمی تھے، جیسے لوط علیہ السلام، ان کی 2 لڑکیاں، اور بھی ساتھ میں کچھ ایمان لائے تھے. ان کو واضح کہتے آپ نکل جاؤ، جیسے پہلے بھی آیت میں کہا گیا تفصیل کے ساتھ باقاعدہ، آپ نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر کے بھی نہ دیکھیے، اور آپ پیچھے رہیے تاکہ آپ کے رعب کی وجہ سے کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے. لِإِهْلَاكِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے ان کو نکال دیا. فَوَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّن الْمُسْلِمِينَ، پس ہم نے وہاں پر، ہم نے اس بستیوں کے اندر ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا گھر نہیں پایا. بس ہم نے وہاں پر مسلمانوں میں سے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں، بس ایک گھر تھا صرف جو مسلمان بنے تھے، لوط علیہ السلام اور ان کی لڑکیاں، اور جو ان کے قریب جو رشتہ دار تھے بس وہی ایمان والے بنے تھے، اور کوئی ایمان، بس ایک گھر اسلام والا تھا اندر. اور وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی لڑکیاں، کہ جو متصف تھی، جو ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ موصوف تھی، جو ایمان لانے والی تھی اور مسلمان تھی. یا اس بات کو واضح کرنا من المسلمین کہا گیا ہے، حالانکہ اسلام اور ایمان کا فرق پہلے آ گیا ہے. ایسے تو
شرعی نقطۂ نظر سے دونوں ایک ہی ہے مگر لغتاً دونوں فرق ہے. اس لیے کوئی فرق نہ کر لینا کہ مسلمین تھے ایمان والے نہیں تھے. نہیں، دونوں صفات کے ساتھ متصف تھے. وہ ایمان والے بھی تھے اور وہ مسلمان بھی تھے. ظاہری بھی اطاعت کرنے والے تھے اور دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے. یعنی وہ تصدیق کرنے والے تھے اپنے قلوب کے ذریعے سے اور عمل کرنے والے تھے اپنے جوارح کے ذریعے سے طاعت کا عمل کرنے والے تھے. وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے چھوڑ دیا اس کے اندر کافرون کے ہلاک کرنے کے بعد، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کی ہلاکتی کے اندر کافرین کے ہلاک کرنے کے بعد کیا چھوڑ دیا؟ آیتن، ایک عبرت چھوڑ دی، نصیحت چھوڑ دی کہ جگہ ابھی بھی محفوظ ہے اور باہری میت کی شکل ہوگی، اسے کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل. جو کہ کیسی جگہ، اور ابھی تک اس کی نحوست کا یہ اثر ہے کہ کوئی چیز اندر زندہ نہیں رہتی. علامت، آیتن کے معنی کیا کیا؟ علامت، عبرت ان کے ہلاک کرنے پر. للذین، ان لوگوں کے لیے جو عذاب علیم سے ڈرتے. مگر اب تو کیا اسے تفریح بنا دیا ہے، کھیل کودنے کے لیے بنا دیا ہے. حالانکہ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ عبرت کی جگہ تھی. ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے عذاب علیم سے، پس وہ نہ کرے ان کے کرنے کے معنی. جیسا ان لوگوں نے کیا ایسی حرکتیں لوگ نہ کریں. وفي موسى معطوف على فيها المعنى وجعلنا في قصة موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون متلبسا بسلطان مبين بحجة واضحة فتولى أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن وقال لموسى هو ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم البحر فغرقوا وهو أي فرعون مليم آتم بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية وفي إهلاك عاد آية بس دعوى الربوبیت. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جن کو مبعوث کیا بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف اور فرعون کے لشکریوں کی طرف، مگر انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ ان کو سمندر کے اندر ڈال کر کے ہلاک کر دیا. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وفی موسیٰ کس طرح ہے اس کی ترکیب سمجھاتے ہیں. یہ معطوف ہے فیہا کے اوپر. وَتَرَكْنَا فِيهَا وَتَرَكْنَا فِي مُوسَىٰ، وَتَرَكْنَا فِيهَا وَتَرَكْنَا فِي مُوسَىٰ. جر کے یادے کے ساتھ، حرف جر کی یادے کے ساتھ عطف کیا گیا ہے فیہا کے اوپر. وَتَرَكْنَا فِيهَا وَتَرَكْنَا فِي مُوسَىٰ، اور ہم نے چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے اندر نشانی. معنی کیا بنے گا؟ خلاصہ کیا بنے گا؟ خلاصہ یہ بنے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر نشانی بنا دی. جسے قوم لوط کی ہلاکتی میں نشانی بنا دی، ایسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی نشانی. پھر قصہ موسیٰ کیا کر کہہ دیا کہ موسیٰ سے پہلے قصہ یہ کیا مضاف محذوف ہے، اور آیتن کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے. آیتن مفعول. اذ ارسلنا، جس وقت تک کہ ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، جس وقت تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، متلبسن بسلطان مبین، واضح نشانیوں کے ساتھ. وہ متلبس تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، ای بحجت واضحۃ، واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا. فتولی ای اعرض، بس اس نے اعراض کیا ایمان سے. فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ فرعون ایمان لایا نہیں، بلکہ ایمان سے اس نے اعراض کیا. برکنی بمانا ما، ای ما جنودی، رکن کا معنی کسے کیا گیا؟ جنود. رکن اصل کہتے ہیں تھمبا، جس پر تعمیر کا کیا ہو؟ وزن ہو پورا، اس کو رکن کہا جاتا ہے. جیسے حضرت لوط کے واقعے کے اندر ہے او آوی الی رکن شدید، او آوی الی، وہاں بھی رکن کے معنی کیا؟ کاش میرے پاس کیا ہوتی، کوئی طاقت ہوتی، کنبا میرا ہوتا یا طاقت میرے پاس ہوتی تو آج ان کا میں کیا کرتا؟ مقابلہ کرتا. تو ایسے رکن کے معنی طاقت، اور بادشاہ کی طاقت کس کے پر ہوتی ہے؟ فوج کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے رکن کا معنی اس سے کیا گیا جنود سے. بس اعراض کیا اپنے جنود کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ. لِأَنَّهُمْ لَهُ كَالرُّكْنِ، اس لیے کہ وہ لشکر، وہ جنود اس کے لیے، اس فرعون کے لیے رکن کی طرح تھے، مضبوط کی طرح تھے، ایک ستون کی طرح تھے. وقال لموسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ ساحر او مجنون. یا تو او بمانا کس کے ہے؟ واو، یہ زیادہ واضح ہے کہ او کس کے معنی، دونوں باتیں اس نے کہی. ساحر بھی کہا اور کیا کہا؟ مجنون. کہ یہ جو دکھاوے کر رہے ہیں، معجزات بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا وہ ساحر ہے، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے اندر وہ مجنون ہے. یا پھر او دو شک والی بات اس نے کہی، او شک کے لیے ہے کہ مجنون بھی ہے ساحر بھی ہے، دونوں یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے. لوگوں کو کیا کرنے کے لیے؟ ملما سازی کے لیے، لوگوں کو پھرنے کے لیے. حالانکہ سب حقیقت جانتا تھا کہ سچے رسول ہے، مگر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی. پس ہم نے اس کو وجنود واو مفعول ما کے معنی میں، یہ مفعول معو بن رہا ہے، مفعول معو بن رہا ہے. پس ہم نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ، پکڑا اور ہم نے اس کو سمندر میں ڈال دیا.
لشکر کے ساتھ پکڑا اور سمندر کے اندر ہم نے اس کو ڈال دیا. فنبذناہم ای طرحناہم، ہم نے ان کو ڈال دیا فی الیم البحر، سمندر کے اندر، فغرقوا، پس سب کے سب ڈوب گئے، غرق ہو گئے. وہو فرعون ملیم، اور وہ فرعون ملیم ملامت کردہ تھا، کہ جس پر ملامت کی گئی وہ ملامت کردہ تھا. ای آتم، وہ لانے والا تھا ایسی چیزوں کو کہ جس کے اوپر ملامت کی جائے. بے آتم بما، وہ لانے والا تھا، ایسے کام کرنے والا تھا کہ جن امور کے اوپر اس کی ملامت کی جائے. یعنی کون سے کام کرنے والا تھا؟ یہ کام کرنے والا تھا، رسولوں کی تکذیب کرنا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنا. یہ واضح کرنا من تکذیب کیا کر بتا دیا کہ یہی ملیم کا ہی لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، مگر وہاں ملیم کے اندر فرق ہے. وہاں پر ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تو سمجھے کہ بھائی مجھے نکلنے کی اجازت ہے، حالانکہ نکلنے کی اجازت ان کو تھی نہیں. اور یہاں پر یہ بڑے کام کرنے والا تھا، رسولوں کی تکذیب کرنے والا تھا اور انبیاء کی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا. وہ وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتر. بس اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا جو قوم عاد کی طرح مبوس کیے گئے تھے. انہوں نے بھی سمجھایا مگر باتیں نہیں مانی تو ان پر بھی آیا ہوا کا سخت عذاب آیا. وہ سخت ہوا چلی. کون سی ہوا چلی؟ دبو. جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مدد کی گئی بالصبا، نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی ہوائے صبا کے ذریعے سے جو شمال کی طرف چلے. جو کہاں سے چلے؟ شمال کی جانب سے چلے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شمال، اس سمت سے چلے اس کو صبا کہا جاتا ہے. اور جنوب کی طرف سے جو چلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریح عقیم، دبور اس کو کہا جاتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا دبور کے ذریعے سے، جنوبی ہوا کے ذریعے سے. اور بعض نے کہا کہ مراد اس سے وہ ہوا ہے کہ جس کی کوئی سمت طے نہ ہو. جب آدم ہوا چلتی ہے کبھی یوں کوئی سمت ہی طے نہیں ہوتی ہے، تو ایسے خطرناک ہوا چلتی جس کی کوئی سمت ہی تعین نہیں تھی، اور اس ہوا نے سب کو اکھاڑ کے ختم کر دیا. وفی اہداک عاد، اور قوم عاد کے ہلاک کرنے کے اندر بھی نشانی ہے. وفی اہلاک عاد، اور قوم عاد کے ہلاک کرنے کے اندر بھی نشانی ہے جب کہ ہم نے ان کے اوپر ایک نامبارک ہوا بھیجی. جب کہ ہم نے ان کے اوپر الریح العقیم، عقیم کے معنی کیا ہے؟ نامبارک. اصل عقیم کے معنی ہے بانجھ، جس کے معنی ہے بانجھ. تو وہ عورت بانجھ ہے کہ جس سے بچے کا فائدہ ہونا چاہیے، بچے کا فائدہ ہوا نہیں. تو ہوائیں چلتی کس کے لیے؟ فائدے کے لیے. یہ تو فائدہ نہیں ہوا بلکہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا. تو ایسی ہوا تھی کہ نہ تو بارش برسانے والی تھی، اور ایسی ہوا تھی نہ تو درختوں کو مثمر اور پھلدار بنانے والی تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا. تو یہ ہوا کیسے بن کے رہی ہے؟ عقیم. تو اصل معنی عقیم کا بانجھ ہے، مگر وہ جیسے بے فائدہ ہے ایسی ہوا بھی کیا رہی؟ بے فائدہ. جب کہ ہم نے ان کے اوپر ایک نامبارک ہوا بھیجی، ہی اللہ لا خیر فیہا، ایسی ہوا کہ جس میں کوئی بھلائی نہیں تھی، جس میں کوئی خیر نہیں تھی. اس لیے کہ وہ ہوا بارش کو نہیں اٹھاتی تھی، اس لیے وہ ہوا بارش کو نہیں اٹھاتی تھی، اور نہ تو درختوں کو باراور کرتی تھی، اور نہ تو درختوں کو باراور کرتی تھی، نہ تو اصل تل کیوں الکا کے معنی ہے حاملہ کرنا. کیا معنی کرنا؟ حاملہ کرنا، کہ درختوں کو کیا بنا دے ہوئے؟ مفید بنا دے ہوئے. مگر یہ درختوں کو باراور نہیں کرتی تھی، پھل والا کرتی نہیں تھی. وہی دبور، اور وہ کون سی ہوا تھی؟ دبور ہوا تھی، جنوبی ہوا تھی، پشوا ہوا تھی جو نقصان دینے والی تھی. وما تذر من شیء، اور نہیں چلتی تھی کسی چیز کے اوپر، نفس کے اوپر یا مال کے اوپر، کہ اس کو بنا دیتی تھی. نہیں چلی کسی کے اوپر مگر اس کو بنا دیا کررمیم، چورا چورا. کررمیم، چورا چورا. الکلبال المتفتت، اس طرح پرانی چیز چورا چورا جو ہو جائے، پرانی ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے وہ جس پر بھی چلتی تھی. انسانوں پر چلے تو بھی چورا چورا کر دے، کسی درخت کے پاس سے چلے تو بھی چورا چورا کر دے، کہیں سے بھی ہوا چلے، ایسے خطرناک ہوا تھی کہ سب کو اس نے چورا چورا کر دیا. ما تذر من شیء اتت علیہ، کسی چیز کے اوپر نہیں چلی. ما تذر من شیء، شیء کی وضاحت کی نفس اور مال کے ذریعے سے، نہ کسی نفس کے اوپر اور نہ کسی چیز کے اوپر، نہ کسی مال کے اوپر، کہ جس پر بھی چلی مگر اس کو کر دیا چورا چورا. رمیم کلبال المتفتت، چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو. چلیے.
وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد ما تذرو نہیں چھوڑا کسی چیز کو، نہیں چھوڑا کسی چیز کو، اتت علیہ کہ جس پر وہ چلی، جس کے پر وہ آئی، مگر اس کو بنا دیا چورا چورا۔ وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد أقلهم الناقة تمتعوا حتى حين، أي إلى انقضاء آجالكم، كما في آية تمتعوا في دياركم 3 أيام، فعتوا تكبروا عن أمر ربهم أي عن امتثاله، فأخذتهم الصاعقة بعد مزي 3 أيام، بعد مزی 3 ایام، بعد مزج 3 أيام، أي الصيحة المهلكة، وهم ينظرون أي بالنهار، فما استطاعوا من قيام، أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، وما كانوا منتصرين على من أهلكهم۔ بس اس میں قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ان پر جو عذاب مسلط کیا گیا تھا وہ ایک چنگاڑ، ایک سخت آواز ویسے نے آواز دی جس کو برداشت نہیں کر سکے، اور سب کے سب یہ ختم ہو گئے۔ وفی سمود، اور سمود کے ہلاک کرنے کے اندر بھی نشان، عبرت کی جگہ کہ اس سے بھی لوگ کیا حاصل کرے؟ عبرت۔ جبکہ ان سے کہا گیا، قوم سمود سے کہا گیا اٹھنی کے ذبح کر دینے کے بعد، انہوں نے اٹھنے اللہ تعالیٰ نے نشانی دی علیہ السلام کی، جو خاص اٹھنی تھی پتھر سے پیدا ہوئی تھی، اس کی حفاظت کرنا، دیکھ ریکھ رکھنا، مگر اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تمتعوا حتی حین، تم فائدہ اٹھا لو چند ایام تک، تمتعوا حتی حین، تم فائدہ اٹھا لو چند دنوں تک، یعنی تمہاری مدت کے پورا ہونے تک، یعنی تمہاری مدت کے پورا ہونے تک، جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم اپنے گھر میں فائدہ اٹھا لو 3 دن تک، 3 دن تک رہو، 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فاتو تکبروا عن امر رب، فاتو کے معنی ہے تکبر، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ اب یہاں پر تمتعوا حتی حین کا لفظ پہلے ہے اور فاتو بعد میں ہے، تو یہ تو صرف ایسے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، باقی ترتیب اس طرح نہیں ہے، ترتیب تو سرکشی ان لوگوں نے پہلے کی، پھر یہ معجزہ پیش آیا، سمجھایا گیا، مگر پھر بھی ان لوگوں نے مانا نہیں، تو پھر ان کو کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو، اس کی حفاظت کرنا، قتل اس کو مت کرنا، تکلیف مت پہنچانا، اور تکلیف پہنچا تم پر عذاب آئے گا۔ پھر عذاب جب اس کو ہلاک کر دیا تو پھر کہا گیا اب تم پر عذاب میں کتنے دن میں آ جائے گا؟ 3 دن کے اندر۔ پس انہیں تکبر کیا اپنے رب کے حکم سے، ای انتصالی، اللہ تعالیٰ کے کہنے سے، پس ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا۔ صاعقہ معنی بجلی کی بھی آتے ہیں اور صاعقہ کے معنی چنگاڑ کی بھی آتے ہیں، یا چنگاڑ کے معنی ہے یا بجلی کے معنی نہیں۔ پس ان کو چنگاڑ نے پکڑ لیا 3 دن کے گزرنے کے بعد، یعنی ایک ایسی چنگاڑ، ایسی آواز جو ہلاک کر دینے والی تھی۔ ہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، بالنہار، ینظرون کے دو معنی نظر دیکھنے کی بھی آتے ہیں، تو بالنہار کیا کر لائے کہ نظر کے معنی دیکھنے کے ہیں، یہ ایک نظر کے معنی انتظار کے بھی آتے ہیں۔ اس حال کے اندر وہ عذاب کا انتظار کر رہے تھے، کہ عذاب کا انتظار، تو بالنہار کیا کرنا چاہتے کہ معنی دیکھنے کے ہے۔ فما استطاعوا من قیام، بس وہ کھڑے نہیں ہو سکے، ایسا عذاب آیا کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہی نہیں ہو سکے، بھائی کہ پڑے کے پڑے رہ گئے اپنی جگہ سے۔ فما استطاعوا من قیام، کھڑے نہ ہو سکے، یعنی وہ قادر نہیں ہوئے اٹھنے کے اوپر جب کہ عذاب کے نازل ہونے کے وقت، عذاب کے نازل ہونے کے وقت اٹھنے پر وہ قادر ہوئے نہیں۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ تو وہ مدد کرنے والے تھے، وما كانوا منتصرین، اور نہ تو مدد کرنے والے تھے اور نہ تو بدلہ لینے والے تھے، الا من اہلکہ، اس کے خلاف کہ جس نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ صاحب کتاب نے عبارت نکالی ہے، اس کے خلاف جس نے ان کو ہلاک کیا۔ کس نے ہلاک کیا؟ اللہ تعالیٰ بدلہ لے سکتا ہے کوئی؟ یہ عبارت نہیں کہنی چاہیے، بلکہ عبارت کیا کہنی چاہیے کہ اپنے عذاب کے دفاع کرنے پر وہ قادر نہیں ہوئے، اپنے عذاب کے بھاگ جاتے، کہیں ادھر ادھر چلے جاتے، مگر عذاب کے دفاع کرنے پر قادر ہوئے نہیں۔ وقوم نوح بالجر عطف على ثمود، أي في إهلاككم بما في السماء والأرض آية، وبالنسب أي وأهلكنا قوم نوح من قبل، أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين۔ بس اس میں حضرت نوح اسلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، ان پر بھی عذاب آیا، بارش طوفان سخت، اور سب کے سب ڈوب گئے، ختم ہو گئے، بس وہی لوگ بچے جو کشتی کے اندر تھے۔ اور نوح اسلام کی قوم، یہ قوم نوح، یا تو کیسے پڑھو آپ؟ جر کے ساتھ، قوم نوح، قوم میم کے کسرہ کے ساتھ، جر سے مراد قوم کا جر ہے، نوح کی نوحین کا نہیں بلکہ قوم کو پڑھے جر کے ساتھ، عطف کرے کس کے اوپر؟ سمود کے اوپر۔ ففی سمود، تو سمود یہ چاہے اوپر نصب آیا وہ تو کس کی وجہ سے؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، باقی حالت جری ہے، تو ایسی وفی قوم نوح اسلام کی قوم کے اندر،
جر کے ساتھ اعراب پڑھیے اطفا کرتے ہوئے سمود کے اوپر، ای وفی اہلاکہم، یعنی ان کے ہلاک کرنے کے اندر آسمان کے پانی سے اور زمین کے پانی سے نشانی. یا پھر قوم، میم کو کیسے پڑھیے؟ زبر کے ساتھ، اور نصب کے ساتھ پڑھیے تو عبارت کیا ہوگی؟ وَأَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوحٍ، اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان مذکورین کے ہلاک کرنے سے پہلے. انہم کانوا قوما فاسقین، کہ بے شک وہ فاسق لوگ تھے، حد تجاوزی کرنے والے تھے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے لوگ تھے. بس سبحان اللہ.